الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح شاد و فرحاں رکھے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ چھت پر بیٹھی تھی کہ ایک دم میرے گھر کا دروازہ بجتا ہے۔ میرا شوہر جو کہ بڑا دولت مند تھا لیکن ساتھ میں متکبر بھی تھا، اسے غرور تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ چنانچہ میرا شوہر بالکنی سے نیچے اس نے جھانک کر دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ خبردار اس شخص کو کچھ نہ دینا، یہ شخص ایک دکاندار ہے اور ان کا یہی کام ہے کہ یہ لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں اور جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ چنانچہ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسے کچھ دے دو، اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ کافی دنوں سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن شوہر نے مجھے مسلسل انکار کیا اور مجھے بھی کہا کہ خبردار اسے کچھ مت دینا۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے نظر چرا کر کچھ دینار اسے دے دیے۔ جب میں دے کر واپس آنے لگی تو میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میری بغیر اجازت کے تو نے اسے دینار کیوں دیے؟ لہٰذا میرے شوہر نے اسی وقت مجھے 3 طلاقیں دے کر فارغ کر دیا۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تھی، لہٰذا وہ 3 طلاقیں لے کر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرے والدین بڑے پریشان ہوئے اور والدین نے کہا کہ اب تو طلاق لے کر گھر پہ آ چکی ہے، تجھ طلاق یافتہ سے کون شادی کرے گا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ 2 سے 3 سال بڑی کرب میں، بڑی مصیبت اور آزمائش میں گزرتے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد کسی امیر زادے کی طرف سے رشتہ آتا ہے۔ میں ایک طلاق یافتہ لیکن جو رشتہ بھیجنے والا ہے وہ کنوارا ہوتا ہے۔ میرے والدین نے رضامندی ظاہر کی اور میری شادی اس شخص سے ہو گئی۔ جب میں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا تم نے مجھے پہچانا یا نہیں؟ تو عورت کہنے لگی کہ میں نے انکار کیا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جو تیرے در پر آیا تھا اور میری وجہ سے تیرے شوہر نے تجھے طلاقیں دے دی تھیں۔ میں اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کہ باری تعالیٰ میری وجہ سے ایک عورت کو طلاقیں ہو چکی ہیں، اے اللہ اس عورت کی مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ مجھے مالدار کر دیا۔ میں نے مسلسل 18 گھنٹے محنت و مشقت کرنے کے بعد میں نے یہ مقام پایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دولت عطا فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے مجھے ملوا دیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ زندگی بڑی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں چھت پر اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اسی طرح دروازہ بجتا ہے۔ میرا شوہر جو سارے کام خود کرتا تھا لیکن اس دن مجھے کہنے لگا کہ جاؤ اور دروازے پر دیکھو کون ہے۔ تو عورت کہنے لگی جب میں نے دروازہ کھولا تو میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور مجھے ہوش میں لانے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تو عورت کہنے لگی میری چیخ اس لیے نکلی ہے، جانتے ہو کہ یہ شخص جو ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، منگتا ہے، سائل ہے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا وہی سابقہ شوہر ہے کہ جو میرے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کی آزمائش کرتا ہے تو کبھی تو اسے مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی اس کا مال واپس لے کر اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مال
ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم اس مال کو راہ خدا عز و جل میں بھی ضرور خرچ کرتے رہیں، کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، جب اللہ کے دین کو اس مال کی ضرورت پڑے تو ہمیں اس مال کو خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کنجوسی کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے ہلاکت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، مال عطا فرمایا ہے، لیکن وہ اس مال اور دولت کے گھمنڈ میں رہتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو غریب ہوتے ہیں، انہیں ایک معمولی اور حقیر سا سمجھ کر انہیں دھتکار دیتے ہیں، اپنے پاس بٹھانے کو بھی ترجیح نہیں دیتے، اپنے پاس بیٹھنا انہیں گوارا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کوئی غریب آ کر بیٹھے۔ انہیں مال و دولت کا اتنا گھمنڈ، اتنا غرور ہوتا ہے، اتنا تکبر ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس واقعے سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کو اللہ کی راہ میں ہمیں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ رب کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔